سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله الف أما بعد سب سے پہلے تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس ماہ مبارک میں عظیم مہینے میں جس ماہ کے اندر وہ ذات تشریف لائی جو باعث وجود کائنات ہے انسانیت میں سب سے بلند ہے اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں آخر الزماں ہے اور الحمدللہ ہم اس نبی کی امت ہیں ہمیں شرف بخشے اللہ تعالیٰ نے کہ ان راتوں کے اندر حسب توفیق اللہ کو یاد کرنے کا موقع بھی مل جاتا ہے جو کہ اس کا فضل ہے اور اس ماہ کی جو عظیم عبادت ہے درود پاک اس کی بھی توفیق نصیب ہو جاتی ہے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء اللہ چاہے جس پہ اپنا فضل عنایت فرما دے جس کو اپنی نعمتوں سے ڈھانپ دے ہم تو ایک مسافر ہیں چند گھڑیوں کے لیے اس دنیا کے اندر آئے ہیں ہمارا وجود جو ہے نہ تمام ہے نہ تواں ہے جس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے ایک مسافر جب سفر میں ہوتا ہے تو کوئی جگہ بھی اس کا جہاں پڑاؤ پڑتا ہے وہ عارضی ہوتا ہے اور مسافر کی نظر اپنی منزل پر ہوتی ہے کہ کسی طرح میں خیریت کے ساتھ اپنی منزل تک پہنچ جاؤں ہم بھی وہی مسافر ہیں کہ منزل ہماری یہ دنیا نہیں ہماری منزل کچھ اور ہے کلزم ہستی میں ہو رہے تو مانند احباب اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی شعر میں بہت اچھا معنی خیز کہ انسان جو ہے اس تو ایسے ہی ہے جیسے ایک سمندر کے اندر دریا کے اندر آپ کنارے پہ دیکھیں بلبلے اٹھتے ہیں ایک دم اٹھیں گے
آپ کیا کو نظارہ سمندری کنارے میں دریا کے کنارے پر دیکھیں، ایک دم اٹھتا ہے بلبلا اور تیرنا شروع کرتا ہے اس پر، لیکن کچھ دیر کے بعد وہ بلبلا پھٹ جاتا ہے۔ یہ اس مفہوم بیان کیا ہے کہ ہمارے بھی حال اس زندگی جو اس کے دریا کے اندر ہم بھی ایک بلبلے کے مانند ہیں، ہم بہت جلدی پھٹ جائیں گے، منزل ہماری یہ نہیں ہے۔ ہر مسافر کو اپنی منزل تو معلوم ہوتی ہے، تو بھائی ہماری منزل کون سی ہے؟ ہماری منزل وہ ہے جس کے بارے میں آقا نامدار سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ موت کو کثرت سے یاد کرو، موت کو بار بار ہر وقت یاد کرنے کا اللہ کے نبی نے حکم فرمایا ہے، تاکہ اپنی منزل کو نہ بھولیں۔ جب ہم اپنی منزل کو نہیں بھولیں گے تو منزل کی تیاری بھی یاد رہے گی انسان کو بھی۔ جو منزل کو بھول جاتا ہے اس تیاری میں بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ تو کیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جگایا ہے کہ موت سے ڈرنے کی بات نہیں ہے، اس کو یاد کیا کرو۔ کوئی ڈر سے کہی تو نہیں کہ تم وہاں نہیں جاؤ گے، جس قدر اس کو یاد کرو گے۔ اس میں ایک اور بھی چیز نظر آئی مجھے، وہ یہ بھی ہے کہ جب کسی چیز کو کثرت سے یاد کرتے ہیں اس سے محبت پیدا ہو جاتی ہے، تو جب موت کے وقت جائیں گے تو موت کی وحشت ختم ہو جائے گی۔ یہ عاجز کہہ رہا ہے، ہوتا ایسے نہیں ہوتا۔ جتنا کسی چیز سے دور بھاگیں گے ڈر کے، اور اس کا خوف جمنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو جانا تو ہے، تو کیوں نہ اس کو کثرت سے یاد کرو، تو خود ہی محبت پیدا ہو جائے گی۔ جب آئے گی تو پتہ بھی چلے گا کہ موت آ گئی، الحمدللہ۔ کیسی کیسی تعلیمات ہیں آپ دیکھیں جو پیارے آقا نے ہمیں آخرت کی تیاری کے لیے بتائی ہیں۔ تو یہی ہے، جب انسان جاتا ہے اپنی منزل پہ پہنچتا ہے تو کہاں جاتا ہے؟ کہاں جاتا ہے بھائی؟ پتہ ہے، دو ہیں جگہیں بس جانے کی، تیسری جگہ کوئی ہے ہی نہیں۔ جہاں ہم جائیں گے نا تو دونوں میں سے ایک جگہ جائیں گے، یا جہنم ہوگی یا جنت ہوگی، تیسری جگہ کوئی ہے ہی نہیں۔ تو یہ سارا قرآن بتاتا ہے ہمیں، قرآن ہے ہی ہے، آخرت کی تیاری کراتا ہے قرآن ہمیں۔ اب قرآن پہ شک کر کے بیٹھ جائیں تو پھر تیاری کیا ہوگی اس کو مجھے بتایا۔ یہ فتنے چلیں گے قیامت تک، فتنے تو چلنے ہیں۔ فتنے کا کام ہی ہے کہ اس کو کسی طریقے سے اکھاڑ دیا جائے اور آخرت کی تیاری ٹوٹ جائے۔ جو ہماری آخرت کی تیاری، جو ہمارے کانسٹیٹیوشن ہے، سب سے بڑی کتاب ہے، دو ہی چیزیں ہیں، ایک صاحب کتاب اور ایک کتاب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی کتاب جو آپ کو دی گئی، دو چیز ہمارے پاس ہے، دونوں میں شکوک کو پیدا کر دے آدمی پہنچ سکتا ہے منزل تک۔ تو ان فطروں کو طرف دھیان دینے کی ضرورت کی نہیں ہے۔ اصل مقصد کیا ہے کہ اپنی آخرت کی تیاری کرے، اور یہی دو چیزیں ہیں جو اللہ نے ہمیں دی ہیں۔ کیونکہ شک پہ تو وہ کرے نا جس کی کس نے حفاظت نہ کی۔ اللہ نے اعلان کہہ دیا کہ اس کتاب کے تو میں محافظ ہوں، ختم، شک ختم ہو ساری بات۔ جو شک پیدا کرتے ہیں وہ جاہل ہیں، بیوقوف ہیں، ان کی عاقبت۔ تو قرآن نے ہمیں جو بتائی دو راستے ہیں، ہماری دو منزلیں ہیں، ایک کون سی ہے؟ جہنم ہے یا جنت ہے۔ اور قرآن نے تو بڑی واضح طور پہ بھی ایک بات بتائی ہے، لَقَدْ زَرَاكُمْ جَهَنَّمَ كَثِيرًا،
من الجن والانس. اب ذرا سنیں قرآن کیا کہہ رہا ہے. اچھا یہ جو ہم بیٹھے ہیں یہاں اس مجالس جو ہوتی ہیں ہماری، میں ہمیشہ یاد دہانی کرا دیتا ہوں تاکہ ہم سنبھل کے سنیں بات جو ہو، اللہ جو کہلوا دے. مقصد صرف یہاں اصلاح ہے. کامیاب ہو کے جائے گا. کیا مطلب ہے ہمارا؟ اصلاح. ہم نے بات سن کے اپنا تجزیہ کرنا ہے، بس یہ اس لیے ہم بیٹھے. پھر اس مجلس کے شکر میں کہ اللہ نے ہمیں یہ موقع دے دیا ہے، اور اس میں بالکل جسٹیفائی مطلب ایمانداری سے کرنا ہے، آنیسٹلی. واقعی یہ جو زندگی میری ہے کیا، میں اس پہ کتنا اتر رہا ہوں. بس یہ ہم اس مجلس کا مقصد ہی صرف اتنا ہی ہے. جہاں جہاں نقص نظر آئے اس کو ہم نے صحیح کرنا ہے. مقصد حل ہو جائے گا الحمدللہ. اللہ قبول فرما لیں گے ہمارا آنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا وقت دینا. یہ ساری اعلیٰ درجے کی عبادت بن جائے گی. ایسی عبادت بنے گی جتنی دیر ہم یہاں بیٹھیں گے محلات جنت پہ بنتے چلے جائیں گے. اس زمانے کے اندر اس فکر کے ساتھ بیٹھنا تھوڑی دیر اور سننا اور سنانا لاجواب انعام ہے اللہ تعالیٰ. بہت بڑا انعام. بشارتیں دی ہیں بزرگوں نے اس سلسلے کے اندر بڑی بڑی، یاد رکھیں. تو اس کو بہت قیمتی وقت سمجھیں. سمجھے نا؟ اب تک کیا بات آئی ہے؟ پہلی پوچھتے تھے نا جب ہم اصلاح کے لیے بیٹھے ہیں، پہلی بات کیا آئی ہے؟ موت. یہی ہے نا بہت امپورٹنٹ چیز. دوسری چیز کیا آئی ہے؟ منزل. ٹھیک ہے نا؟ منزل کے بعد تیسری چیز کیا آئی ہے؟ ہم سب سوچیں نا یہ چیز آنی نا، منزل نہیں آنی بھائیو، موت آنی ہے نہیں آنی. لیکن بہت کم ہم اس پہ کم فکر کر رہے ہیں نا. تو اب یہ دیکھیں قرآن کیا ہوتا ہے. منزل ہے ہماری موت. موت کے بعد جانا کہاں ہے؟ جہنم میں یا جنت میں. تو اللہ تعالیٰ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ ذریعہ قرآن دیکھیے. لقد زارنا جہنم کثیرا من الجن والانس. نہ بھول جو آئے تو پھر حافظ صاحب بیٹھے ہیں، کوئی نہ کوئی مجھے پھر لقمہ ڈال دے اس میں. اچھا میں اپنی تفصیل بات کروں گا قرآن سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سنو غور سے، مرنا ہے تم نے، اور میں نے جنت بھی بنائی ہے، جہنم بھی بنائی ہے. بڑا زبردست پیغام آیا. لیکن ایک چیز یاد رکھو، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ معاملہ ایسا ہوگا کہ جنت میں کم بلکہ جہنم میں زیادہ لوگ جائیں گے. جہنم میں مرد عورت کھائیں گے زیادہ. حل من مزید، چیخے گی جہنم کے، اور لے آؤ اور لے آؤ. پرینی میں اور لے آؤ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کتنی بڑی تنبیہ ہے. کہتے جنت کا سوچو نا، زیادہ کس میں جائیں گے لوگ؟ جہنم میں جائیں گے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمایا. کریں گے انکار اس سے؟ کوئی نہیں کر سکتا. ہم تو ایمان والے ہیں. کیوں فرمایا؟ ڈرانے کے لیے نہیں، تنگ کرنے کے لیے نہیں، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ تنبیہ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ. کیونکہ جہنم میں زیادہ لوگ جائیں گے تو تم یہ فکر کرو کہ اس میں ہم نہ ہو جہنم میں جانے والے. مطلب یہ فکر ہمیں کرنا ہے کہ جب جہنم میں زیادہ لوگ جا رہے ہیں تو یار کہیں میں تو نہیں اس میں جہنم کے، میں تو نہیں جا رہا، کیونکہ لوگ تو زیادہ اس میں جائیں گے. اپنے آپ کچھ تو پیش کرو کہ میں وہ عورت تو نہیں، کہ میں وہ مرد تو نہیں ہوں جس کے لیے جہنم میرے مقدر تھی آخرت کے اندر. گھبرا گئے. اب سوال اٹھتا ہے تو بچیں کیسے؟ کوشچن ہے نا. جہنم میں لوگ جانے جائیں گے اور میں نہ ہوں اس میں، تو یہ میں بچوں کیسے؟ اس لیے ہم بیٹھے ہیں نا یہ باتیں سوچنے کے لیے.
ہم بچے کیسے پھر؟ کل موت آ جائے میری اور میرا کھانا جہنم کا ہو تو گیا، فار ایور کے لیے گیا. اللہ وہ جہنم کی تو باتیں چھوڑ دو نا، کریں اس کو چھوڑو تو اللہ نے جو بیانات دیے ہیں اس کے بارے میں باتیں صاف بتائیں. اللہ تعالیٰ خوش فہمی نہ رکھا کسی چیز آدمی کو بھی، جی جنت اس نے کہا جنت. ذرا سوچ لیں قرآن کیا کہتے ہیں. تو یہ آپ کیسے بچے؟ کیوں جائیں گے جنت میں؟ اللہ تعالیٰ نے پھر کرم فرمایا اسی آیت کے اینڈ میں فرمایا. چلو میں تم بتاتا ہوں کس وجہ سے لوگ جہنم میں زیادہ جائیں گے. جب یہ وجہ پتہ چل جائے تو بڑا مزہ آ جائے گا. پھر بولے سبحان اللہ. آدمی بچ سکتا ہے یا نہیں؟ وہ تو پھر نہایت بیوقوف انسان ہوگا. پتہ چل جائے کہ یہ بھائی آگ لگنے والی ہے تو بچے گا نہیں آدمی. یار یہاں تو آگ لگنے والی، راستہ کاٹ دو بھائی، یہاں تو آگ لگنے والی ہے، یہاں سے اٹیک کرنے والا ہے دشمن کا، اس طرف نہ جانا یار، اٹیک کرنے والا، چلو اس کو چھوڑ دو. آپ کہیں یار گھر سے چلیں، یہ موٹر وے جو ہے اس میں روڈ ورک ہو رہا ہے، بلاک ہوئی ہوئی ہے، جلدی آپ نے پہنچنا ہے، آپ کیا کریں گے؟ راستہ چینج کریں گے. بولے سبحان اللہ. اللہ ہی کہہ رہے کہ میں تمہیں بتاتا ہوں جہنم سے نکلنے کا طریقہ بتا دیتا ہوں. وجہ اس کی یہ ہے کہ جہنم کون لوگ جائیں گے؟ اولئک هم الغافلون. سبحان اللہ. اللہ راز کھول دیا کہ جہنم میں وہ مرد اور زیادہ جائیں گے کہ جو کون ہوں گے؟ غافل ہوں گے. مسئلہ حل ہو گیا. اب جہنم سے بچنے کا راستہ ہمارے پاس آ گیا کہ بھائی ہم نے ایک کام کرنا ہے جہنم سے بچنے کے لیے، غفلت سے بچنا ہے. نہیں کتنی آسان ہوگی بات. بہت اچھا یہ بات ہے. چلو بھائی یہ تو بات پتہ چلی، اللہ نے بتا دیا ہمیں کہ غفلت سے بچ جاؤ، جنت کھل گئی، جہنم بند. تو اب کیا ہم ایک ہی کام ہو رہا گیا ہمارا کہ یار غفلت نہیں کریں گے. بولے بس مقصد مل گیا، مقصد حیات مل گیا ہمیں کہ سب کچھ کریں گے، کیا نہیں کریں گے؟ غفلت نہیں کریں گے. بولے سبحان. جو غفلت نہیں کرے گا جہنم میں جا ہی نہیں سکتا. بولے سبحان. ختم. کس سے ختم؟ غفلت نہیں کرے گی. غفلت کس کو کہتے ہیں؟ یہی ہم بتا دیں آپ کو تھوڑا سا اپنی طرف سے، نا ہم ڈیفینیشن نہ بنا لیں غفلت کی بھی. وہ شوڈ نو کہ غفلت کیا چیز ہے. ہمارے عرف عام میں غفلت کہتے ہیں سستی. سمجھا؟ یہ لفظ تو کامن ہے نا، سستی. دیکھیں ایک مثال جو عام لفظ ہے، یہ دیکھو یہ کام نہیں کرتا آدمی، غافل ہے، سستی کرتا رہتا ہے، بیٹھتا نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کام پہ جائے، لڑکا کام نہیں کرتا میرا، سوتا رہتا ہے. اس کی کیا کام گی؟ سستی کہیں گے نا اس کو آپ. ساری دنیا کام کر رہی ہے، دیکھو جی گھر میں بیٹھا ہے، جوان لڑکا ہے، کام نہیں کرتا، سب اس کو کیا کہیں گے؟ بڑا سست آدمی ہے یار، یہ تو ہلتا ہی نہیں ہے. دنیا یہ دیکھو جی ہم نے اس کو پاکستان سے وہاں بھیجا تھا، وہاں جا کے سونا شروع کر دیا، اس نے وہاں بھی کام نہیں کیا، لوگوں نے مکان بنا لیے، یہ کر لیا، دکانیں بنا لی، یہ کام. بڑا سست آدمی ہے جی. اچھا سمجھیں گے اس کو؟ سب برا کہے گا نا اس کو آدمی. یہ کیا ہے؟ دنیاوی اعتبار سے آدمی سست ہے اور ذلیل ہو رہا ہے. سبحان اللہ. سمجھا رہی بات میری؟ کوشش کرتا ہوں بہت سیریس طریقے سے سمجھاؤں مسئلہ. ذلیل و خوار ہو رہا ہے انسان. دنیا کے حالات میں کہتا ہے بڑا فضول آدمی ہے، بس کا مفت کھاتا رہتا ہے، بیٹھتا رہتا ہے، اس میں کوئی کام ہی نہیں کرنا. سست ترین آدمی ہے. سستی بری چیز ہوئی نا بھائیو، ہے نا؟ دنیا اعتبار سے بری چیز ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دنیا اعتبار سے سستی اتنی بری چیز ہے، تو اخروی لحاظ سے کتنی بری ہوگی یہ چیز.
یہ اتنی بری چیز ہے، اتنی بری چیز ہے سستی کہ دنیا میں ذلیل کراتی ہے اور آخرت میں کیا کرے گی؟ یہ جہنم میں لے کے چلی جائے گی۔ تو پتہ چلا کہ مومن کے نام کے ساتھ تو سستی کا لفظ آنا ہی نہیں چاہیے۔ سبحان اللہ، تصور بھی اس کا نہیں ہونا چاہیے، یعنی جس کے نام کے ساتھ سستی لگی اس کے نام کے ساتھ جہنم لگ گیا، غفلین۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھتے ہیں نقشہ، چلو یار نماز پڑھو، یا کیا بتائیں بڑی سستی آئی، دل بہت کرتا ہے یار، سستی بہت ہے۔ صحیح کہہ رہا نہیں کہہ رہا، انکار کوئی نہیں کرے گا، یار فجر پہ آیا کرو، یار سستی بڑی ہوتی ہے، کوشش کرتا ہوں بس سستی نے مصیبت ڈالی ہوئی ہے۔ ہر کام کے ساتھ جو اللہ کے احکامات ہیں اس کو نہ کرنے کے لیے جو ایک لفظ استعمال ہوتا ہے جہنم کے لیے ہمارے ساتھ، وہ کیا ہوتا ہے؟ سستی کا لفظ ہے۔ جو شخص اس لفظ کو استعمال کرتا ہے اس کے بارے میں قرآن یہ بتاتا ہے کہ جہنم ہی ہے۔ سستی کا تعلق کیا ہے مومن سے؟ کہ اللہ کا احکام اتر رہا ہو اور وہ کہتے ہیں میں سست ہوں، تو تصور ہے چیز کا؟ دیکھیں قرآن کی کیسی ہے، یہ سستی کا لفظ تو ہے ہی نہیں ڈکشنری میں اسلام کی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جس چیز کا تیرا رب حکم دے رہا ہے، تیری مجال کیا ہے کہ تو کہتا ہے میں سست ہوں؟ اتنا بڑا بہانہ، اور ایسا وہ انسان جس پہ میں فخر کیا، اپنے ہاتھوں سے بنایا، اپنی روح پھونکی، اعلیٰ درجے کے جو میرے کریشر تھی اس وقت، مخلوق تھی، فرشتوں کو تیرے آگے جھکایا، سجدہ کرایا، اور تجھے اتنا بلند کیا کہ جس کا تصور کوئی نہیں ہے، اور تو آج کھڑا ہو کر جب میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ نماز پڑھ، تو کہتے سستی ہو رہی ہے تو میں تجھے چھوڑ دوں گا؟ اولئک ہم غافلون، جہنم کے نچلے سے نچلے درجے میں تجھے پھینکوں گا۔ اب مجھے بتائیں بھائی، سمجھ آ گئی غافلین؟ سمجھ آ رہا ہے؟ اب کرے گا کوئی سستی؟ اس کو جاننے کے بعد کوئی آپ کے سامنے کہتے ہیں سستی ہو گئی، اب آپ کہیں گے کہ سبحان اللہ کیا بکواس کر رہا ہے اس کو؟ اچھا، اس ایکسکیوز کو آدمی ہر ایکسیپٹ کرتا ہے، ایسے جی بڑا سست ہے، جی کہتے ہیں جس کو سست ہے، اتنا سلائڈ لے رہے ہیں جس کو قرآن اتنا بڑا پیش کر رہا ہے۔ کیوں؟ کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے سمجھنا، افلا تدبر قرآن پہ تدبر ختم ہو گیا ہمارا۔ قرآن کو ہم کو اور ہزاروں قسم کی چیزوں میں لگا دیا، اس کو ہر چیز قرآن کی اعلیٰ ہے، افضل ہے، گریٹ ہے، مقابلہ ہی نہیں اس کتاب کا تو نا، کتاب تو مقابلہ ہی کوئی نہیں نا۔ الف لام ساری کوئی کتاب، جو یہ کتاب اتری ہے اس کا تو ایک ایک نقطہ جو ہے اس کے جواب نہیں ہے، بحث اس پہ نہیں ہے، فضائل قرآن پہ بحث نہیں ہو رہی، بحث اس بات پہ ہو رہی ہے کہ جس لیے میں نے تجھے دیا اس کا تو نے کیسے استعمال کیا۔ غلط کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں؟ مجھے نہیں چاہیے تو قرآن کی تعریف کر، تو ہے کون؟ کس طرح کر سکتا ہے تو قرآن کی تعریف؟ تیرے میں اتنے عقل اور تیری فہم کیا ہے تو میری کتاب کی تعریف کر سکے؟ نہ تو مجھے سمجھ سکتا ہے، نہ میرے نبی کو سمجھتا ہے، نہ اس کی کتاب کو سمجھ سکتا ہے۔ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ تو کیوں اپنے گھوڑے دلاتا ہے عقل کے اس میں؟ تو وہ دیکھ جس کام کے لیے میں نے یہ چیزیں دی ہیں تجھے، اس کا تو ہمیں فکر ہی کوئی نہیں۔ اب کتنی بڑی بات قرآن میسج دے رہا ہے،
کہ وہ شخص جنت کی تو بات چھوڑو، میں جہنم ہی ہے، اور کثرت سے جہنم میں جانے والا جن انسانوں میں وہی لوگ ہوں گے جو اپنے آپ کو اللہ کے احکامات کے آگے ایک جواز پیش کرتے ہیں کہ ہم تو سست ہیں جی، ہو نہیں سکتا، کوشش کرتے ہیں جی، ہوتا نہیں ہے۔ اتنی ضرورت ہے انسان کی۔ اور یہ جب کوئی لفظ ایسا کہے بھی تو کان بند کر لیں اس شخص کے بارے میں، بند کر لیں کان، کہتے اس کے تو آدمی، اس بیکار آدمی، اس کو تو چھوڑو اس آدمی کو۔ یہ میں قرآن کی بات کر رہا ہوں کہ دوسری باتیں نہیں ہیں اس میں، چیلنج ہے، کوئی ایسی بات ہے ہی نہیں کسی فرقے کی بات ہے، قرآن آپ پڑھ رہے ہیں آیت۔ لَقَدْ زَرَعْنَا جَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، یہاں سے شروع ہوتی ہے کثرت سے بڑھو، اور بڑھنے کی وجہ سستی ہے، اور سستی میں بتا دیا آپ، ہر فعل کے آگے ہمارے سستی آتے ہیں، صبح اٹھا نہیں جاتے سستی ہے، فلاں کام ہوتا نہیں سستی ہے، جماعت ہوتی نہیں سستی ہے، گھر پڑھ لیتے ہیں سستی ہے۔ نماز جیسی چیز جس پہ اللہ تعالیٰ نے پوری اس پہ کیا کہتے ہیں انسٹرکشن دی ہے، اس کو کنفائنڈ کی ہے اصولوں کے ساتھ۔ نماز پڑھنی ہے، نماز جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے، نماز مسجد میں جا کے پڑھنی ہے، یہ آرڈر اللہ تعالیٰ کے نماز کے ساتھ۔ باقی عبادتوں کو چھوڑتا ہوں کیونکہ سب سے بڑی بات جو ہے، جس کی نماز صحیح، اس کی ساری عبادتیں صحیح ہو جاتی ہیں۔ اس عبادت میں ایسا رنگ رکھا ہے آدمی کہ اس کی اصلیت اس سے سمجھ آتی ہے۔ ایک آدمی نماز جماعت سے نہیں پڑھتا، تعلق جماعت ہے، نماز کا تعلق ہے، وہ تعلق جماعت ہے، جماعت کو چھوڑنے والا ہے، جماعت کو ترک کرنے والا ہے۔ نماز کی تو بہت بڑی بات ہے، کیا اس کو حق پہنچتا ہے کہ مصلی پہ کھڑا ہو کے امامت کرے اور اس کے پیچھے سب نماز پڑھے، بڑے نماز پڑھے؟ جب یہ ایک شروع ہو جائے گا کام، سمجھو قیامت تو بالکل سروں پہ آ چکی ہے۔ نماز نہیں ہوتی، اس کی شرائط ہیں، امام کی شرائط ہیں، اور جس کو کھلی آنکھ آدمی جانتا ہے کہ تعلق جماعت ہے، یہ شخص یہ جماعت چھوڑتا ہے، سنتوں کو قطع کرتا ہے، جھوٹ سچ سب چلتا ہے، جس کا کوئی پتہ نہیں ہے، اور وہ کھڑا ہو کے امامت کرے، اس پہ پورے آپ کی مسجد جمعہ پڑھے، نمازیں پڑھیں، تب یہ دین آ جائے گا دوست۔ اس کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ جہنم سے بھر دوں گا۔ کیوں؟ شرم حیا ختم ہو چکی ہے، ہر چیز۔ اب یہ قرآن بتائے گا نا آپ کو آگے، چلیں گے بند کر دو، یہ چلیں آگے پوری کریں آیت اس کو۔ پہلے بتا دیا کہ جہنم سے بھروں گا اس شخص کو، ٹھیک۔ دوسرے بتا دیا کون لوگ؟ جو سستی کے ساتھ اپنی عبادتوں کو ختم کرتے ہیں، کوئی گنجائش نہیں ہوگی مذہب کے اندر، کوئی گنجائش نہیں ہوتا۔ اب اللہ تعالیٰ پتہ ہے غافل ہوتا کیا ہے، اس کی اصلیت کیا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں۔ اس کی کنڈیشن کیا ہوتی ہے، اس کس حالت میں ہوتا ہے وہ غافل جو کہتا ہے میں سستی کہتا ہے اس کی کیفیت بتاتا ہوں میں تمہیں کیا ہوتی ہے اس کی۔ سبحان اللہ۔ لا یفقہون، لا یبصرون، لا یسمعون، یہ قرآن بتا رہا ہے۔ قلب لا یفقہون، کہتا ہے وہ دل جو میں نے انسان کے سینے میں رکھا ہے، جو معرفت عرفان سے بھری ہوئی چیز ہے۔ ایک مومن کا جو دل ہے وہ اتنی عظیم صفات کا مالک ہے، وہ دل
کہ اللہ کہتا ہے کہ اس دل کے اندر میں وہ معرفتیں اور حکمتیں اندر رکھی ہوئی ہیں کہ اس دل کو جب وہ انسان مومن استعمال کرتا ہے، ملکوتی اس کے اندر جو صفات میں نے اس میں دل میں رکھی ہوئی ہیں، ہم عرفان ہے اس کے اندر، کہیں سما سکتا ہوں تو مومن کے دل میں سما سکتا ہوں۔ یہ دل ہے مومن کا، ایک ایمان والے کا، اس کی اصلیت یہ ہے کہ وہ حق کو ایسے کھینچتا ہے جیسے مقناطیس نہیں ہوتا، لوہے کو کھینچتا ہے، حق کو ابزارو کرتا ہے اپنے اندر، اللہ کے احکامات کو کھینچتا ہے، نور سے بھرا ہوتا ہے ایک مومن کا دل۔ یہ کہتا ہے یہ میں نے صلاحیت رکھی ہے ایمان والوں کے دلوں کے اندر، یہ دل ہے ہمارا۔ لیکن جب وہ غافل ہوتا ہے، جب وہ غافل ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ لا یفقہون، اس کی ساری دل کی صلاحیتیں ختم ہو چکی ہوتی ہیں اس غفلت کی وجہ سے، سب ناپید ہو جاتی ہیں اس کی چیزیں۔ جس انسان پہ میں فخر کرتا تھا اس کی سب چیزیں ناپید ہو جاتی ہیں، لا شک کچھ اس میں کوئی حلال حرام کو پتہ ہی اس کو کچھ نہیں ہوتا، تمیز ختم ہو جاتی ہے اس کے دل کی طرف سے، احساس مٹ جاتا ہے، بے حیائی۔ جیسے میں نے آپ کو مثال دی کہ کل کو اگر مجھے جواب دینا پڑ جائے اس نماز کا، وہ کدھر جنت کدھر چلتا ہے سب۔ دل کی جو خاصیت سب سے بڑی کیا چیز ہے؟ خوف ہے۔ جس دل کے اندر خشی نہیں ہوتی وہ دل ختم ہو چکا ہوتا ہے، حرام حلال تمیز ہی کچھ نہیں ہوتی، 10,000 دفعہ اس کو سمجھائیں بات اس کے دل میں اترتی نہیں۔ یہ قرآن بتا رہا ہے لا یفقہون، اتنے فکر ہی نہیں ہے، احساس ہی نہیں ہے، ادھر سنتے ادھر سے نکال دیتا ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے یا نہیں کہہ رہا؟ کوئی مفتی صاحب کو مولانا نہیں کہہ رہا، قرآن کہتا ہے۔ اب کیا ہے؟ میں نے تو کہا نا یہ مجلس کیا ہے؟ اپنے آپ کو جانچنے کی ہے، کوئی ایسا دل تو نہیں ہمارا لا یقون میں چلا گیا ہو۔ دل کی طرف سوچیں، کیا حیا ہے؟ کیا سمجھ ہے دین کی؟ کیا ڈر لگتا ہے داڑیاں کاٹتے ہوئے، بے پردگی کرتے ہوئے، حرام کاری کرتے ہوئے، یا بالکل ڈھیٹ و بے حیا ہو چکے ہو تم؟ یہ عجیب اسی احساس کی مجلس ہے۔ قرآن کہتا ہے لا یفقہون، مطلب بیکار جانور ہیں، کچھ نہیں، احساس ہی مٹ چکے ہوتا۔ ان کو کیا ایسا ہوتا ہے اس چیز کا؟ تو کوئی میرے سے کوئی بات تو خجوت نہیں کر سکتا، اللہ کو کہہ کیوں نہ بات اللہ کو، اللہ کا ہمیں کیوں ایسے کہہ رہا ہے؟ اس لیے یہ کوئی لیکچر تو ہے ہی نہیں، تو میں قرآن کی بات کر رہا ہوں۔ یہ تو قرآن کہہ رہا ہے ایسے شخص کو کہ جس کو عقل ہی نہیں آتی، سمجھتے ہی نہیں ہے، نہ اللہ کی بات سمجھ رہا ہے نہ رسول کی بات سمجھ رہا ہے، حکم ادھر سے آ رہا ہے، کہتا ہے ہی نہیں، میں تو وہی کروں جو میرا دل کرے گا، ویسی رہوں گا، ویسی شکل بناؤں گا، ویسی لباس پہنوں گا، ویسی میں دین چلاؤں، مجھے پرواہ کوئی نہیں۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ لا یفقہون، ختم ہو گیا اس کا دل، ہے ہی نہیں اس کے پاس۔ کتنی ڈھونڈ چالے، اور پھر فرمایا لا یبصر، آنکھ کیسی چیز ہے مومن کی آنکھ، سبحان اللہ، کیا صلاحیت رکھی اللہ پاک نے اس آنکھ میں، کتنا نور ہے اس آنکھ کے اندر، کہ اس مومن کے اندر، اس آنکھ کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ آنکھ اٹھا دے تو عرش کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے، نیچے آنکھ کرتے تو تحت تو سرا نظر آنا شروع ہوتی ہے اس کو۔
لیکن کیا اس میں تو بصارت نہیں، وہ جو اصل چیز اللہ تعالیٰ دکھا رہا ہے اس کو حقیقت ہے ہی نہیں اس کی نظر میں کچھ بھی، حقیقتوں میں پردے پڑ گئے. تو حقیقت تو یہ ہے کہ بصارت یہ ہے ہی نہیں، دو آنکھوں والی جو ہماری ہے وہ تو کچھ اور چیز دیکھتی ہے. یہ نہیں ہے، یہ سن لیں یہ بات کہ اصل آنکھ یہ نہیں ہے. یہ تو ایک اللہ تعالیٰ نے ایک جو ہے ڈبے لگا دی ہے ہمارے ساتھ حق تک پہنچانے، لیکن یہی آنکھ کہاں تک پہنچاتی ہے؟ اصل آنکھ تو وہ ہے جو یہ دیکھتی ہے چیز. اگر یہ آنکھ نہ بھی ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اس آنکھ کے نہ اس کو فرق نہیں پڑتا ہے. اگر حقیقت کو سمجھنے والا ہے تو آنکھ یہ بھی بند آنکھ بھی ایسا کام کرتی ہے کہ جو یہ آنکھ کھلی آنکھ نہیں کر سکتی وہ کام. یاد رکھیں بات، اس پہ منحصر نہیں ہے. حضرت مولانا رشید گنگوی رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھ نہیں تھی، نابینا تھے آخری عمر میں، لیکن انہوں نے کیا فکر و تفقات موجود تھے جس سے انہوں نے اس آنکھ سے نہیں دل کی آنکھوں سے انہوں نے سب کچھ دیکھنا شروع کیا. آپ کے سامنے نہیں آتے کہ محسن صاحب آتے ہیں، محسن صاحب نابینا ہے نا، دیکھیں ان کا مقام کیا ہے. یہ نہیں کہ آدمی محتاج ہو دیا، نہیں، یہ آنکھ بند ہو جائے دنیا کی طرف چلا جائے بندہ. آخرت وہ تو آخرت کے لیے اس کی ایک اور آنکھ ہے جس سے وہ کام کرے، وہ تو اس سے بھی زیادہ بلند کام ہے کرنا چاہے. لیکن جس نے کرنا ہی نہیں تو وہ تو ہے ہی کچھ نہیں، اور جسے کرنا ہی کچھ نہیں ہے وہ تو بس کھانا پینے پہ ہے تو اس کا دوسرا کام گیا، کھا لو پی لو شادی کر لو بچ بسی، یہ نظر کچھ نہیں آتا. یہ کس نے کہا ہے؟ یہی کہ اللہ قرآن سمجھا رہا ہے ہمیں کہ دھوکے بازی نہیں چلتی. جس حال میں نے تجھے رکھا ہے تو اب بھی میرے قریب اتنا بلند ہے کہ جس کو انتہا کوئی نہیں ہے. مومن من، حرام چھوڑنا، بدتمیز چھوڑنا، گناہ چھوڑنا، دنیا ترک کرنا دل سے. دیکھ میں تجھے اسی آنکھوں کے ساتھ کہاں پہنچاتا ہوں. منے نہیں لو نہ ذکر کرنا نہ کچھ کرنا، وہ دنیا کی طرف بڑھ جائے آدمی تو رہا کیا؟ کوئی ڈسیبلڈ انسان نہیں ہوتا کسی لحاظ سے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہو نہیں سکتا، کہتے یہ تو ہمارے کام ہے. ان کو سمجھ ہی نہیں آتا، آنکھ کھلے ہوئے پھرتے ہیں، کہتے ہیں ان کی آنکھیں نہیں ہیں، یہ تو ایسی ڈیلے کھولے ہوئے انہوں نے، یہ ادھر کام ہی نہیں کر رہے ہیں. لا یفقہون لا یبصرون، اللہ تعالیٰ کہتا ہے لا یسمعون زانون لا یسمعون بہا. کان ہیں تو کھلے رکھتے ہیں لیکن کبھی ان کو اذان کی آواز نہیں آتی ہے. کبھی اذان کا فکر نہیں ہو کہ اللہ کی پکار آ رہی ہے، مجھے بلا رہا ہے اللہ تعالیٰ. کبھی جائیں وہیں جا کھڑے وہیں زیادہ سے زیادہ وہیں نیت کر کے کتنے جانا ہے کدھر جانا. جبکہ ایک پوری اللہ نے قانون بنا دیا، کسی حالت میں بھی آپ مسجد پہ نہ سوال ہی پیدا ہوئے نہ مسجد جی کام پہ کریں. کام کیا مطلب؟ کام کیا مطلب؟ کوئی ایسی شرط نہیں کہ آپ کام پہ کھڑے مسجد میں نہ جائیں. ہاں آپ اس جگہ کام میں کھڑے ہو گئے ہیں، شرعی نقطے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ڈکلیئر کیے ہیں. کوئی ایسے غیر مذہب انسان کے پاس کام کر رہے ہیں، سخت ظاہر انسان ہے، آپ کو جو نہیں جانے دے رہا مذہب کے میں تیرا کام سے نکال دوں گا، اس پہ فوکس کہتے ہیں کہ اس کے لیے تو صرف اتنا کہ اتنی سختی ہو رہی ہے، تو جانے نہیں دیتا، پکڑ رہا ہے اور تو نہیں جا سکتا، اور تو بریک پہ بھی نہیں جا سکتا، اور تو مسجد چھوڑ کے وہیں کھڑا ہو کے سجدے کر رہا ہے. تو اس کی یہ گنجائش اس وقت نکلتی ہے اس کی، لیکن اس کے ساتھ حکم یہ دیا جاتا ہے کہ تو پوری نیت کے ساتھ وہ کام تلاش کر جہاں تو نماز پڑھ سکے. یہ تو نہیں کہا وہیں کھڑے ہو کے پڑھیں، مسجد نماز میں پڑھیں. حرام ہے وہ چیز جو آپ کھا رہے ہیں، آپ کے پیٹ میں وہ سور خنزیر جا رہا ہے جس کمائی کے ساتھ آپ نماز مسجد میں نہیں آ رہے، اور وہیں کھڑے ہو کے سجدے مار رہے ہیں کھڑے ہو کے. حرام ہے. آپ کو ایسا موقع بھی مل جائے کہ جہاں مسلمان ہو، ماحول اچھا ہو، آپ نماز پہ جا سکتے ہو، پھر کس چیز کا بہانہ ہے؟ وائی ہو اسٹاپ یو؟ تو روکیے گا آپ کو آپ کا باس، وہ کہتے میں نماز پڑھوں، میرے بریک کا ٹائم ہے، نہیں جاتے.
یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یفقہون یبصرون، یہ بالکل ختم ہو چکا تھا، ان کے وجود ہی ختم ہو چکا، ان کی ایک اپنی دنیا ہے، اس دھوکے کی دنیا ہے، لیکن ہم نے ان کے مقدر میں جہنم لکھ دی ہے۔ اب یہ فکر کی بات ہے یا نہیں ہے؟ ہم میں کوئی ایسے آدمی ہیں جو یہ کام کرتے ہیں کہ کھڑے کام کرتے رہتے ہیں، مسجد میں جا کے نماز نہیں پڑھتے؟ میں ہاتھ تو نہیں کھڑا کراؤں گا، لوگ ہیں، لوگ ہیں تو بہت افسوس کی بات ہے، تمہاری شکلوں پر بھی، تمہاری زندگی پر بھی۔ اس سے زیادہ سخت لفظ کہنے کو دل کرتا تھا کہ اتنا سمجھانے کے باوجود تمہاری اتنی سمجھ نہیں آتی کہ نماز کی اہمیت کیا ہے۔ اس سے زیادہ بہرا گونگا انسان کوئی ہو سکتا ہے؟ مجھے بتائیں۔ آپ کے اللہ نے مثال دے دی اس کی کہ یہ کون لوگ ہیں، میں بتاتا ہوں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں بتاتا ہوں یہ کون لوگ ہیں۔ اولئک کالانعام، کہتے ہیں یہ جانور ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ ایسے لوگ جو ایسی نمازیں پڑھتے ہیں، نماز چھوڑتے ہیں، اللہ کے احکامات کو سنت کے تصور بھی نہیں کرتے، کیا ہے؟ اولئک، یہ جانور ہیں، یہ لوگ، ان کو چھوڑ دو میرے محبوب، یہ جانور ہیں، میں نے ڈکلیئر کر دیے جانور ہیں، اور اللہ کی قسم کی شکلیں جانوروں والی ہوتی ہے۔ میں مسجد میں بیٹھ کے کہتا ہوں جو یہ فیل کرتے ہیں ان کی شکلیں جانوروں والی ہوتی ہیں۔ حضرت عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے، ان کا واقعہ سنا پہلے سنا۔ وہ چلتے تھے جب تو چہرہ پہ رومال رکھے جاتے تھے، تو کسی نے پوچھا حضرت آپ مسجد تک آتے ہیں تو چہرہ کیوں ڈھک کے آتے ہیں؟ کچھ نہیں بولے۔ کہتے حضرت آپ بیٹھتے ہیں، جب آپ مسجد میں بیٹھتے ہیں تو آپ کا چہرہ ڈھکا ہوتا ہے جب خطبہ وغیرہ بھی دیتے ہیں جمعے وغیرہ پہ، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں اگلے جمعے میں بتاؤں گا تجھے، پھر سوال کرنا، یہ لکھا ہے کتاب میں، پڑھنا ہے۔ کتے بلی والی شکل بن جاتی ہے انسان کی ان کے اعمال کے مطابق، دنیا میں ہی دنیا بن جاتی ہے۔ واقعہ قرآن کے اندر پورا ایک کہ جب اللہ تعالیٰ نے منع کیا نا جمود کو، ایک بستی تھی جو مدین اور تور کے درمیان ایک بستی تھی، اس بستی میں ایک قوم بستی تھی، کیونکہ اوشن تھا ساتھ، ان کی خوراک کیا تھی؟ مچھلی تھی، مچھلی پہ زندہ ہوتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ آزماتا ہے، یاد رکھیں۔ تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ بہت زبردست مچھلی آتی تھی، تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے تم نے جمعہ ہفتے کے روز تمہیں شکار نہیں کرنا ہے، بندے تم پر شکار، اور ہفتے کو مچھلی چھوڑ دی اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر۔ اب انہوں نے ٹھگ کیا، ہیلا بازی جس کو کہتے ہیں نا، چکر بازی، ڈنڈی مارنا اللہ کے ساتھ۔ اس میں کتنا بڑا گناہ ہے ڈنڈی مارنا، اللہ کو دھوکہ دے سکتا ہے؟ یہ ڈنڈی مارنا دیکھیں کیسے۔ انہوں نے کیا کیا کہ ساتھ میں اس سمندر کے تھوڑا تالاب بنا لیے کہ جس وقت مچھلی آئیں ہفتے کے روز تو وہ پانی کے ساتھ اس تالاب میں آ جائیں گی، تو شکار تو ہمارے پاس آ گیا، اتوار کو جا کے پکڑ لیں گے۔ دھوکہ کیا نا اللہ کے ساتھ؟ تو ہم سوچیں کتنا دھوکہ کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، کتنی ہیلا بازی کرتے ہیں، کتنا فراڈ ہے۔ زندگی بس ایک ہی ہے کہ احکام خدا بندی پہ آنکھ بند کر کے انسان عمل کرے، نفع نقصان نہیں چلتا ہے یہاں، نفع نقصان نہیں چلتا ہے، ورنہ پھر تیار ہو جائے ان سزاؤں کے لیے۔ کتنی چھوٹی چیز ہے ہمارے لیے ہیلا بازی، دن رات ہماری ہیلا بازی ہے، اللہ کے احکامات کے مقابلے میں کرتے ہیں۔ قرآن نے کیا بتایا؟ اسی وقت ان کے ساتھ جو سزا دی اللہ تعالیٰ نے، کیا سزا دی؟ پوری قوم کو بندر بنا دیا۔ واقعات میں لکھا ہے کہ جب ان کو منع کیا کچھ لوگوں نے، اچھے لوگ بھی تو بیچ میں ہوتے ہیں نا، بھئی یہ کام نہ کرو، جیسے اب بھی اچھے لوگ تو نہیں ہوتے،
داڑھی نہ کاٹو، بے پردگی مت کرو، نمازیں ترک مت کرو. اچھے لوگ کہتے ہیں نہیں کہتے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس جماعت کو جو ہے ایک طرف کر دیا. انہوں نے کیا کیا اور کیا کہ ان سے مت ملنا. انہوں نے بیچ میں دیوار بنا لی. وہ ادھر تھے، وہ ادھر تھے. تو ایک دن انہوں نے سوچا کہ ان کی آواز نہیں آ رہی، کیا ہو گیا؟ جنہوں نے نافرمانی کی تھی وہ لگے ہوئے تو شکار کر رہے تھے نا. وہ انہوں نے منع کیا، اللہ تعالیٰ کے منع کیا تم ایسے مت کرو، ہیلا بازی مت کرو. کہتے چھوڑو یار تم اپنا کام کرو. اللہ نے یہ تھوڑی کیا ہے. تو وہ الگ ہو گئے تھے. وہ لوگ تھے وہ خود الگ ہو گئے تھے کہ چھوڑو. انہوں نے اپنی دیوار بنا لی تھی کہ ان لوگوں سے ملنا چھوڑ دیا تھا. ایسے لوگوں سے ملنا اسی وقت ترک کر دے آدمی جس میں شعور ہے نا. دیکھیں اس قسم کے لوگ ہیں، ہٹ جائیں سے، کیونکہ ان پہ عذاب، وہ عذاب کے اندر ہیں. وہ لوگ ہیلا بیری نہیں کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ. یہ اسلام بتا رہا ہوں آپ کو دوستو. ہاں یہ چکر بازی نہیں چلتی ہیں اسلام. بڑا اسٹریٹ فارورڈ دین ہے. میں نے بتایا 2 راستے ہیں، جہنم یا جنت. محاسبہ کریں اپنا. کچھ نہیں، وہ کیسی شکلیں بنا لیں، کچھ بھی کر لیں آپ، لیکن ملے گا وہی جو اعمال اللہ کے احکامات کے مطابق ہم کریں گے. تو الگ ہو گئے لوگوں کے جی ہم تو ان سے چھوڑ دو بھائی. تھے تھوڑے، وہ زیادہ تھے. ہمیشہ وہ زیادہ ہوتے ہیں لوگ، وہ تھوڑے تھے. وہ الگ ہو گئے. ان کو دیوار بنا لو اپنی، بھائی اللہ ناراض ہوگا، ہم تو نہیں سنتے. تو ان کی آوازیں آتے، وہ مستی کرتے تھے، مچھلی پکڑتے تھے اس طریقے سے. ہفتے کے دن وہ کھاتے پیتے تھے. اللہ نے کچھ اور ان کو ڈیل دی، سمجھایا کل آ جائے نہیں ہے. تو ایک دن دیکھا کہ آواز نہیں آ رہی اس کی. جب اچھے لوگوں نے سن دیوار سے آواز نہیں آ رہی، کاشی کیا ہوا ان کی. شور شرابے کے جو مزے ہوتے تھے، ان کے ڈھم ڈھکے لگتے تھے، وہ سنا ہی نہیں دے رہے. یہ قرآن بتا رہا ہوں، آپ پڑھ لیں آپ اس کو. تو انہوں نے کان لگا دیکھا کوئی آواز نہیں. انہوں نے کہا یار جھانک کے دیکھو ان کو. جب انہوں نے جھانک کے دیکھا تو سین بدل چکا تھا. بندروں کی شکل بن چکی تھی اور وہ بندر ان کو پہچان رہے تھے اور رو رہے تھے. بالکل بندر کی قوم، اور بول رہے ہیں، پہچان رہے ہیں ان کو، رو رہے ہیں کہ بھیا ہم تو مر گئے، عذاب آ گیا. حدیث میں آتا ہے کہ کچھ دن اللہ نے ان کو اس طرح زندہ رکھا اور اس کو تمام کو اس طرح ختم کر دیا. عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتا کل بتاؤں گا. تو گئے تو انہوں نے اپنا امامہ اتار کے ان کے سر پہ رکھ دیا. اور یہاں ایک بڑا نقطہ ہے کہ اللہ والوں کی ہر چیز میں اللہ تعالیٰ تاثیر نور پیدا فرما دیتے ہیں. دیکھیں جو اللہ کے دین پہ چلنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، جو لا یفقون ہوتے، جن کے دل ہوتے ہیں، جن کی نگاہ ہوتی ہیں، جن کے کان ہوتے ہیں، تو ان کے ہر چیز پھر نورانی بن چکی ہوتی ہے. یہ تو وہ لوگ اللہ کوئی آسمان سے نہیں اترے ہوتے. انہوں نے اپنی اصلیتوں کو پہچانا ہوتا ہے کہ ہم ہیں کیا، اپنے خسائل کو پہچان گئے. عالم ملکوت کے خسائل ہمارے اندر موجود ہیں، ہر انسان کے اندر. ہر انسان کو اللہ نے ایسے پیدا کیا ہے. جو پہچان جاتا ہے اپنے آپ کو، وہ محی الدین چشتی بن جاتا ہے، وہ عبد القادر جیلانی بن جاتا ہے، وہ مجدد ثانی بن جاتا ہے، بھلے مرتضیٰ بن جاتا ہے. وہ پہچان گئے اپنے آپ کو کہ ہماری تو یہ ہے. پھر ان کی زندگی ان مختلف ہوتی ہے. بھوکے رہتے ہیں، پیاسے رہتے ہیں، غربت اختیار کرتے ہیں، حرام نہیں کھائیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو پہچان لیا ہے، اپنی حقیقت کو پہچان لیا انہوں نے. سارے لوگ یہ ایسے ہیں جو اپنی حقیقت، آج آپ اپنی حقیقت کو پہچانیں کہ آپ نے اللہ رکھا کیا ہے، اس کو تلاش کریں، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. جو طریقہ اللہ نے آپ کو بتایا، اللہ کی قسم وہی نور پیدا ہو جائے گا آپ کے اندر. مجھے نہیں بنا ہے، اس کو بنا دیا. یہ جو ڈھوسلے ہیں نا ہمارے، یہ جہنم ہو گئے. بندے جو بنتے ہیں نا، ان کی ہی کام ہے جو کوشش نہیں کرتے، ہمت نہیں کرتے. حدیث کا مفہوم ہے کہ ہمت تم کرو، رحمت میں تمہیں دوں گا. ہمت تو کرنی نا کبھی. کون چھوڑتا ہے حرام ہو؟ کیوں؟ کون اپنے اخلاقوں کو صحیح کرتا ہے؟ کون اپنے صحیح حدیث کے مطابق وہ زندگی بناتا ہے؟ کون اپنے آپ کو مارتا ہے؟
جیسے آپ یہ کام کریں گے ہمارے اندر وہ نورانی چیزیں جو ہمارے اندر صلاحیتیں ہماری جنت کی صلاحیتیں ہمیں ڈالی اللہ تعالیٰ نے، ان کی جو روح پھونکی اللہ تعالیٰ نے، جو ہمیں بنا کے فخر کیا تھا، ہمارا اجاگر ہو جائیں گے، ایک دن نکل آئیں گے باہر. آپ بدلی جائیں گے، انسانی آپ ڈفرنٹ ہو جائیں گے. انسان ہر آدمی جو بھی ہے، پوری انسانیت کو اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے ہمارے ہاتھ میں. تو انہوں نے جو سر پہ رکھا امامہ، اس نے چیخ ہماری کہتے ہیں یہ امامہ آپ رکھو. کوئی سور تھا، کوئی بندر تھا، کوئی گدھا تھا، کچھ، کیونکہ جو چیزیں ان کے عمل تھے ویسے ہمارے پاس شکل ہی تھی. نماز آپ چھوڑیں، مسجد میں آپ نہ جائیں، ادھر اللہ کی اذان دے رہی ہے، لا یسمع اذان ولا یسمع، کہ تمہیں سنائی نہیں دے رہا میری اذان کی آواز. تمہیں معلوم ہے 5 وقت نماز کی قیمت کیا ہے؟ یہ اس کی قیمت یہ ہے کہ جس وقت یہ اذان مدینے میں دی جاتی تھی، بلال دیتے تھے، تو نبی پاک کا چہرہ متخیر ہو جاتا تھا. نبی اعظم اندازہ لگائیں. اور عائشہ فرماتی ہیں کہ وہ ہمارے رہتے ہی نہیں تھے. کیوں؟ کہ کہتے تھے مالک حقیقی کی آواز مجھے آ گئی ہے، میرا کسی سے کوئی تعلق نہیں رہا. راز کا مسلمان ہے وہیں سے دماغ ہے جہاں کام کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں مجھ سے زیادہ کوئی، میرے کمانے والا کوئی چراغ مجھ سے زیادہ کوئی ہے ہی نہیں. کیوں؟ لگتا ہے کہ حقیقت میں یہ کون ہے؟ بلائی کے کلام، یہ جانور بن چکے ہیں. اچھا جانور کی مثال دی اللہ پاک، یہ ڈنگر ہیں، ان کی شکل ہے، منہ سب ڈنگروں والے بن جاتی ہیں جو ایسے حال کرتے ہیں. اپنے آپ کو انسان میں بنتے ہیں، پتہ لگتا ہے اللہ کہہ رہی ہے کہ جانور ہے یہ شخص. انسان مت سمجھنا ہے اس کو، جو میرے احکامات کو توڑ رہا ہے اس کو خوردا، اس کو انسان سمجھے جانور ہے. اسے ٹریٹ بھی جانور والا کرو اس کے ساتھ. جانور کا ہے اللہ تعالیٰ. کیونکہ جانور ایک دائرے میں چلتا ہے، صرف شہوات میں ہے. وہ صرف اس کا ہر کام شہوت پر ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتا. وہ چارہ دو چارہ کھاتا رہے گا، پیٹ بھرتا رہے گا، شہوت ہی شہوت اس کے اندر ہے، اور دوسری چیز نہیں ہے. فرمایا یہ جو انسان ہے یہ جانور ہیں، ان کا ہر فعل جو شہوت کے دائرے میں ہے، زندگی کا مادیت کے دائرے کے اندر ہے. دنیا سے باہر نکلتے نہیں سکتے یہ لوگ. سبحان اللہ. دنیا سے باہر نہیں ہوگا کام ہوگا. کان سوچیں گے تو دنیا کی باتیں سوچیں گے، دماغ چلے گا تو ہر وقت دنیا کے بارے میں، یار اتنے پیسے ہو جائیں، یہ لگ جائے، فلاں چلا جاؤں، اس میں یہ ہوگا، اس سے یہ کما لوں گا. کہتے سوائے ان کی زندگی کے اندر دنیا کمانے کے، پیسہ کمانے کے کوئی ٹاپک ہی نہیں ہوتا، نہ دماغ میں، نہ کان میں، نہ منہ میں، نہ سوچنے میں. فکر دنیا کی معرفت میں. ان کا دین بھی دنیا ہوتی ہے، ان کا قرآن بھی دنیا ہوتی ہے، ان کا چلنا پھرنا ہی دنیا بن جاتی ہے. وہ ایک دائرے کے اندر چکر کرتے ہیں اس جانور کی طرف سے آ کر خود سوچ نہیں سکتے. ایسے کم کرنا ہے جی، فلاں وہ کرنا ہے جی، اس میں یہ چیز لینی ہے، میں وہ کرنا ہے، سوائے اس کے اور کچھ ان کا سوچ ہی نہیں ہوتی. ایک سطحی سی دنیا دین رکھ لیتے ہیں اپنی زمین کو مطمئن کرنے کے لیے، لیکن وہ جو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے اصل انسان کی، وہ تو ان کے اندر ہے ہی نہیں. وہ تو ختم کر چکے ہوتے ہیں، مادیت کے قلب میں ڈوب چکے ہوتے ہیں وہ لوگ. بولے سبحان اللہ. یہ قرآن پڑھ رہا ہوں بھائی، میں نے قرآن مجھے اٹھا دیں، میں آپ کے سامنے کتاب کو آیت سامنے پڑھ کے سناتا ہوں، شاید سمجھے میں پڑھ رہا ہوں تو غلط پڑھ رہا ہوں. بلائی کے کرنا جانا. پھر ایک اور بات کی، سبحان اللہ، بل ہم اللہ. ارے کیا بات کرتے ہو؟ اللہ کہتا ہے جانور نہیں، جانور کہنے کی میں جانور کی توہین کر دی، یہ تو اس سے بھی بدتر ہیں. اللہ کہتے یہ تو جانور کی توہین کر دی ان کے ساتھ ملا کر، حقیقت میں تو اس سے بھی بدتر لوگ ہیں یہ. کیوں کہ ان کو تو میں کیا کچھ انعامات دیے ہیں ان لوگوں کو، کیسی کیسے انعامات ان کو دیے ہیں. آنکھیں دی ہیں، کان دی ہیں، سمجھ دی ہے، آزادی دی ہے، شعور دی ہے، عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، قرآن دی ہے، نبی دی ہے، سب کچھ ان کو عطا کیا ہے. جو کھاتے ہیں وہ ان کو دیتا ہوں. ان کو میوے دیے ہیں، پھل دیے ہیں، فروٹ دیے ہیں، ان کو جلدی پکڑتا بھی نہیں، غلطیوں کو معاف بھی کرتا ہوں. سب کچھ عنایت کی دی ہوئی ہے. جانوروں کو میں نے کیا دیا ہے؟ اس کے بعد بھی جانوروں کے اندر یہ صلاحیت ہے. اتنے جانور سمجھدار ہیں کہ اپنی مالک کی کبھی نافرمانی نہیں کرتا. جب چاہے دودھ نکال لے اس کا،
جب چاہے مرغی سے انڈا لے لے، جب چاہے وہ مکھی سے شہد نکال لے، وہ کبھی انکار نہیں کرے گا. مرغی کو پکڑ حلال کر دو، حلال ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی. لیکن یہ تو وہ لوگ ہیں جو مالک ان کو صبح شام انعام دے رہا ہے، اسی کی نافرمانی کے اندر زندگی گزار رہے ہیں. سمجھ آ رہی بھائی قرآن؟ ایسے پڑھا کرو نا قرآن، پھر سمجھا گے نا بات ساری. تجزیہ اپنا کرنا ہے، ادھر والی نہیں دیکھنا. یہ ہمارا دستور نہیں اس کو دیکھ رہے، نہیں، تجزیہ اپنا کریں، دوسرے کو اچھا سمجھیں. تجزیہ اپنا. میں کہا سوائے بچے پیدا کرنے کے، شادیاں کرنے کے، مال کمانے کے بعد کچھ نہیں ہمارے پاس کام، اور کچھ کام نہیں ہے. کس چیز کا بہانہ ہے؟ تصویر نہیں پکڑی جاتی، تصویر نظر نہیں آ رہی، ذکر نہیں ہوتا، اللہ کی محو نہیں ہوتا، اللہ کے ذکر کے اندر، اللہ کے فان میں. کس طرح زندگی گزار رہے تھے؟ کوئی محتاج نہیں. اللہ کی معرفت کا ایسا نور ہے کہ الحمدللہ ہر چیز کو دکھا دیتا ہے اور زندہ کر دیتا ہے انسان کو. باقی دنیا کے معاملے سارے سمجھ آتے ہیں، شادی بیاہ وہ تو سب سمجھ آتے ہیں، لیکن اللہ کے معاملے پتہ نہیں لگتا، یہ کچھ سمجھ نہیں آتی چیزیں. واہ بندیا سبحان اللہ، باقی چیز تو لائن لگائی اور چیزوں کی. سبحان اللہ. کیوں ضائع کرتے ہو اپنی زندگی کو؟ یہاں بھی ذلیل اور آخرت میں بھی ذلیل. دنیا میں ذلیل زندگی گزار رہے ہو اور آخرت میں ذلت. وہاں کیا بھروسہ ہے مجھے بتائیں آپ؟ کیا قرآن جھوٹا ہے؟ نعوذ باللہ، قرآن جھوٹا ہے؟ سوچنے سے صحیح ہے. کہتے ہیں اس سے بھی بدتر ہے، توہین ہو گئی ہے، تو میں جانوروں کے ساتھ ملا دی ایسی قوم کو. بتائیں اس کا حال کیا ہو جیسے انسان مر جائے آخرت کے اندر. یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ انسان اس درجے تک کیسے پہنچا؟ کیا وجہ تھی پیچھے؟ بتائیں تو صحیح، اب کیا وجہ تھی؟ کیا خامی تھی اس میں؟ سستی. یہ تو نا یہ سارا سستی نے پہنچایا ہے. نہیں یہ تعلق جماعت سستی نے بنایا. صبح کی نمازیں سستی پیدا ختم کی، گھروں میں نماز سیدھے، دکانوں پہ، فیکٹری میں، کارخانوں میں سیدھے وہیں کرا دی. مسجد تک 4 قدم نہیں اٹھائے جانے کے لیے. بارش ہو رہی ہے جی، بس یہیں کر لیتے ہیں، جماعت ہو جاتی ہے. کیا حکم دیا اس کا اللہ تعالیٰ نے؟ اس کا تو ایک قانون بنا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اس حالت میں آپ گھر سے نہیں جا سکتے. بیمار ہیں، سخت بیمار ہیں، جو چیزیں آپ کو پتہ ہے اس شریعت، اس میں رخصت ہے. ایک بڑی خوبصورت بات بتا رہا ہوں، کیا ہے؟ رخصت ہے، آپ کر سکتے ہیں، لیکن عظمت یہ ہے کہ پھر بھی پہنچیں. سبحان اللہ کیا سبحان، پھر بھی پہنچو. جہاں تک جم میں دم ہے وہیں جاؤ، بس جہاں بلایا میرے رب نے. ہم مسجد میں نہیں آتے، ہمارے ہر جگہ وہ مسجد ہے جہاں میرا رب مجھے بلائے گا. وہی کوئی طور ہے ہمارے لیے. تو وہی سبحان اللہ. کیا تھا کوئی طور؟ کچھ بھی تو پتھر تھے. کیا تھا کوئی چیز؟ کوئی قیمتی چیز تھی؟ کوئی وہاں کانے لگی ہوئی تو سونے کی کوئی بات تھی؟ پوچھا نہیں. سبحان اللہ. موسیٰ سے پوچھے گا طور کیا تھا، وہ بتائے گا. جہاں پکار لیا اللہ نے، کدھر آ جا، موسیٰ وہیں پہنچ گئی. یہ سب سے بہترین جگہ ہے دنیا کی میرے لیے. مسجد کیوں پیاری لگتی ہے مجھے؟ اس وقت سجی ہوئی ہے، کارپیٹ بچھے ہوئے، کچھ شروع ہوا ہے نہیں. مسجد اس لیے پیاری لگتی ہے کہ یہاں سے اللہ کے بلانے کی آواز مجھے آ رہی ہے. جس دن یہ آوازیں بند ہو جائے گی، پتھر میرے لیے کچھ تعلق نہیں اس سے میرے. ہر وہ جہاں سے مجھے اللہ کی آواز آئے گی بلانے کی، وہ جگہ میری سب سے عظیم ہو جائے گی، کیونکہ تعلق میرا اللہ سے ہے، جگہوں سے نہیں ہے. سبحان سمجھا رہی بات؟ اب چھوڑیں گے جماعت نماز سے؟ گدھے کتے بنے ہوں گے آپ نے بات نہیں مانی میری. آئیں گے جماعت کے ساتھ،
ہر نماز جماعت میں ہو، کہیں بے شک کسی جگہ آپ کام کر رہے ہیں، ورنہ بندر کتے گدے ہیں، باقی کچھ نہیں، خنزیر ہے، کمائی حرام ہے آپ کی، اس کے اثرات آج کل نہیں دیکھیں گے آپ انشاءاللہ اس کے کیا حالات ہوتے ہیں زندگی کے آپ کے، جنہوں نے کمائیوں کے لیے مسجدوں کو چھوڑا ہے، پھر ان کو حق پہنچتا کہ امامت کریں، ساری مسجد کی نماز کو ختم کریں، امام کریں، جمعے پڑھیں، لعنت ہے یار ایسے انسانوں پر جس میں اتنا شعور بھی نہیں کہ میرے میں صلاحیت نہیں، میں اتنا گناہ گار شخص ہوں میں یہ کام کروں، لیکن دنیا کے لیے، یہ دنیا 4 دن کی ہے دوستو، اس کا تو پتہ ہے عذاب کتنا دے گا، اور جو دھکا دیتے ہیں اس کو اس طرف، وہ ان پہ کتنا عذاب ہے، وہ جو تعریفیں کرتے ہیں انسانوں کی، ایسے صحیح کہہ رہا ہوں غلطی کہہ رہا ہوں؟ خدا کے واسطے اپنی موت کو پہچانو، وہ دنیا تلاش کرتے ہر چیز میں، دین میں دنیا، شوہر چاہنے کے لیے، جس چیز کا تو اہل نہیں ہے تو اہل چاہتا ہے اپنے آپ کو بنانا، کیسے ہو سکتا ہے؟ جو اہل ہوتے ہیں وہ ڈرتے ہیں الحمدللہ ان کاموں کرتے ہوئے، وہ کانپتے ہیں کہ اتنی بڑی جگہ میں کھڑا ہو جاؤں، میں سب کے پیچھے جواب دینا، میں نے فرمایا کہ کون ہے؟ جانور ہیں، ان کا کیا کرنے کا ناقل شعور لوگوں کیا دیکھنے لوگوں دھکے دیکھنے نکالو، کیونکہ جانور تو ایک شہوت، یہ بس شہوت کو پجاری ہیں، مادی ہے، دن رات انہوں نے سوچے اے کر لی وہ کر لی، پھر اتنے ہو جائے تو وہ کر کے تحت تو ہو جائے گا، بس یہ ان کی زندگی کی مادی ہو رہا، اس دائرے سے نکل نہیں سکتے لوگ، ان کو پتہ نہیں کہ کیا ہے، شعر بڑا خوبصورت کے ستاروں سے آگے جہاں اور بھی، ابھی عشق کی امتحان اور بھی ہے، کہ دنیا عرضی ہے، اس سے آگے جو دنیا ہے وہ تو بہت اونچی دنیا ہے مومن کی بھائی، اور وہاں نہیں ملنے یہی ملتی ہے، پوچھیں خواجہ چشتی رحمت اللہ سے کہ جنت یہیں تھی یا وہاں تھی، سبحان اللہ، ہاں اللہ والوں سے پوچھیں، ان کی اس دنیا میں جنت ہوتی ہے، ان کی پوری پریکٹس کرائی جاتی ہے، تو کیا ہوا مضمون دوستو؟ یہ سب کچھ کیوں بربادی ہو رہی ہے؟ کس چیز سے ہو رہی ہے؟ کس چیز سے ہو رہی ہے بتائیں نا؟ سستی، غفلت، اولئک هم الغافلون، یہی کہا ہے نا؟ اب اللہ ترس کھاتا ہے ہمارے پر، کہتا ہے میں تمہیں اس کا علاج بتا دیتا ہوں، سبحان اللہ، اگر یہ بندروں والی زندگی گزر رہے ہو، تمہارے اندر کان بھی بند ہو چکے ہیں، تمہارے منہ بھی بند ہو چکے ہیں، آنکھیں بند ہو چکی ہیں، تو چلو میں اس کا علاج کر دیتا ہوں، تمہیں کرو گے علاج؟ وہ کرو گے علاج؟ اللہ بتا رہا، پوچھے تم سے کروانا ہے علاج تو ہاتھ تو کھڑا کرو، ماشاء اللہ، چلو اب اللہ کی زبان میں سن رہے ہیں علاج، کوئی مولوی نہیں بتا رہا، ڈاکٹر کون بتائے گا؟ اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کا علاج یہ ہے کہ ذکر کرو میرا، بس، کون بتا رہا ہے؟ میں بلاتا ہوں ذکر میں آپ کو، یہاں کون بلا رہا ہے؟ اللہ، اللہ کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ میں نے سمجھا دیا، اب تم اس کا علاج بتاؤ، اس کا علاج جو ہے غفلت کو اگر ختم کرنا ہے تو ایک چیز سے ختم ہوگی، وہ کیا ہے؟ ذکر اللہ، پڑھوں قرآن، ابھی وہی چل رہی ہے الحمدللہ، کیوں مولانا آگے ہے نا یہ آیت، یہ نہیں ہے، دیکھیں مولانا کہہ رہے ہیں ہاں یہ آیت، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ، اگر کہتے بندے بچنا چاہتے تو میرا ذکر کر، کہا نا اللہ نے؟ نہیں کہا کیا؟ اگر اس غفلت سے تو بچنا چاہتا ہے، بندر بنا اس وقت انسان بننا چاہتا ہے، میں نہیں چاہتا تجھے بندر بنا دوں اس قوم کی طرح، اگر تجھے بندر بننے سے بچنا ہے تو پھر کیا کر؟ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، لے میرے ناموں کا ذکر کر، جس طرح سے چاہے تو اللہ کا ذکر کر، تو ذکر کر، دیکھ تیرے دل کے اندر کیسا نور پیدا کرتا ہوں، قرآن کہہ رہے کر میرا ذکر،
اب سمجھ آئے گی بات ذکر کیوں کرتے ہیں وہ لوگ، کیوں ذکر کی طرف بلاتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم کمزور ہیں، دنیا میں ہیں، غفلت میں آتے ہیں، تالے لگ جاتے ہیں، تو جیسے ذکر میں بیٹھتے ہیں تالے کھلنے شروع ہو جاتے ہیں، گند نکلنا شروع ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کے اندر وہ خاصیت رکھی ہے، فدعو بہا، ہر تو نام لے میرا، اسماء الحسنی، ہر نام بھی خوبصورت ہے، حسین ہے، سبحان اللہ، رحمان کے، رحیم کے، قادر کے، جو نام لیتا رہے حسین ہے، یہ سب اسماء حسنی ہے۔ ہر نام کے اندر اللہ تعالی کی تجلیات نکلتی ہیں، یعنی ایک نام اللہ کا جو ہے اس کی آپ حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے، اس میں اس کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتا۔ ہر نام کی ایک تجلی ہے جو نطق آسمان سے نازل ہوتی ہے، جس میں کہتے ہیں اسماء، کہتے ہیں اسماء صفات۔ بڑے بڑے اولیاء گزرے ہیں یہ اس میں گم ہو جاتے ہیں، اسماء صفات کے اندر، جی ہاں اسی میں گم ہوتے ہیں، انہیں ناموں کے اندر نکل جاتا ہے، کسی کچھ نام پہ نکل جاتا ہے، کسی نام پہ نکل جاتا ہے، ڈوب جاتے ہیں اللہ کی ذات کے اندر، ذات میں نہیں صفات میں، اسماء ذات کی بات نہیں آ رہی۔ تھوڑی صوفیوں والے بات کروں، سبحان اللہ کہیں پہلے، اللہ نے اپنے نام کی تعریف کی ہے، صفات کی تعریف کی ہے، اسماء صفات، جس کی صفاتی نام اتنے حسین ہو، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم پہچان نہیں سکتے تو اس کا ذاتی نام کیا ہوگا؟ سمجھ آ گئی بات؟ جس کے ذاتی نام کے لیے اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے کہ تو ذکر کرے گا تو وہیں سے کہیں پہنچ جائے گا، تو جو اس کی ذات کا ذکر کرے گا اس کا نام کیا ہوگا؟ یہاں نقشبندی اٹھا ہے، سبحان اللہ، کیا اٹھا؟ نقشبندی بلبلہ اٹھا۔ اللہ پاک نے ایک نقشبندی شیخ پیدا کیا جس کا نام تھا بہاؤالدین نقش بخارا میں۔ یہ سمجھے بات؟ ابھی تک صفات کا زور تھا سلسلوں کے اندر، اللہ نے اپنی تجلی ڈالی، کس چیز کی؟ ذات کی تجلی ڈالنا چاہتا تھا کائنات کے اندر۔ ابھی صوفیوں والی بات کر رہا ہوں آپ سے، ذات کیا ہے؟ اللہ کا صفاتی نیم ہے نا سارے، تو ذاتی نیم کیا ہے؟ اللہ، وہ سارے صفاتی نام ہیں، اور یہ واحد کیا نام ہے؟ ذات، اور ذاتی نام کی تو خیر کچھ بتا ہی نہیں سکتا آدمی کیا کیا چیز ہے۔ بس ربی کا تبتل ہی تبتیل ہے، جس کے اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کہا ہے، یہ اجازت دے رہا اللہ تعالیٰ۔ اب سمجھ آ رہی ہے آپ؟ تو بہاؤالدین نقش بند کو پیدا کر پہ ان پہ غلبہ کس چیز کا ڈالا؟ ذات کا ڈال دیا غلبہ۔ تو اس نقش بندی سلسلے میں سبحان اللہ آپ کمال دیکھیں، نقش بندی سلسلہ جو شروع ہوتا ہے وہ صفات ہے ہی نہیں وہاں، وہ شروع ذات سے ہوتا ہے۔ اب اتنی پاورفل چیز ہے یہ ذکر اللہ ذات کا کہ جو انسان سچے دل کے ساتھ جو شیخ کہا اور پوری نیت کے ساتھ میں اپنی اصلاح کے لیے آئے، اس کی بات کر رہا ہوں، آگے جب بیٹھتا ہے اور ذاتی ذکر رہتا ہے تو پھر اس کا اندازہ آپ نہیں کر سکتے اس کا اللہ سے کیسا تعلق جڑ جاتا ہے، اس کے کون کون سے جو لاک کھل جاتے ہیں زندگی کے ساتھ، کیونکہ یہ ذاتی ذکر ہے اس کا۔ سمجھ آ رہی بات؟ یہ ہے اللہ، یہ کیا؟ کیونکہ اللہ نے کو لے نہیں سکتا تھا نام ذات کا، اس کا جلال اتنا تھا اس کا کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس نام کو حضرت بہاؤالدین نقشبند پہ ایسا اتارا کہ وہ اوزول کر دیا اور وہ پہنچا دیا تمام سلسلے تک، قیامت تک پہنچتا چلا جائے گا۔ ٹالرنس پیدا کر دی اس نام کے اندر اللہ تعالیٰ نے، جلال اس کو دبا دیا۔ تو یہ ہے جلالی ذکر ہے جو آپ کرتے ہیں،
یہ ذاتی ذکر ہے جو آپ کرتے ہیں اور اس کی دعوت دی جاتی ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اس کو سیکھتے ہیں آدمی. اس کے ساتھ کوئی ڈھکوسلے کرے گا. اس ذکر کو سیکھنے بعد ذاتی ذکر کے سبب سیکھنے کے بعد داڑیاں کاٹے گا, بدماشی کرے گا, شیطانیت کرے گا, نمازیں چھوڑے گا, تو پھر اس کی سزا تو آپ پوچھ جان نہیں سکتے آپ کتنی سخت سزا ہے اس کی سزا پھر چھوڑ دیں. پھر آگے چلتا ہے اسے سنیں ذکر کرتے کریں گے. ذکر کہا پھر کہا وَذَرَوْا لَا يَحْضُونَ اسْمَعُ. یہی آیت ہے نا بھائیو. کیوں کہتا ہے یہ ان کی فکر چھوڑ, ان لوگوں کو خیال نہ کرنا ہے ذکر کرنے والوں کہ جو ذکر کا مذاق اڑانے والے لوگ ہیں. اسماء ذکر کیا, اسماء سے مطلب کیا ہے؟ ذکر اللہ ہے. یہاں صحیح لکھتے کہ جو تیرے ذکر کے ذکر تم کرو گے نا تو یہ ذکر ہوتا کیا ہے, ذکر کا فائدہ کہتے ہیں بہت کم وہ لوگ جو اس کا پھر شروع ہو جائیں گے اڑانے ذکر والوں کا مذاق. وَذَرَوْا يَلْحَظُونَ اسماء, جو ذکر کریں نا ایسے آئیں گے لوگ جو مذاق اڑائیں گے, ذکر والوں کی اہمیت کو گرائیں گے, ذکر کو ختم کریں گے. جیسے قیامت ہوگی ذکر کو ختم کر دیں گے, ذکر ہوں گی نہ, خانقاہیں نہیں ہوں گی, ذکر کو مٹا دیں گے. اس کا کیا فائدہ ہے, وقت ضائع کر رہے ہیں, کیا ہوتا ہے اس سے, کیا ہوتا ہے کام. دکھا دیتا ہوں آپ کو, میں لکھی اس پہ بڑی بڑی تفصیلیں لوگوں نے لکھی ہیں کہ ذکر کرنے والے بیکار لوگ ہیں, یہ وقت ضائع کرتے ہیں بیٹھ کر مسجدوں میں, یہ خانقاہوں میں بیٹھ کے اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں. وَذَرُوا يَلْحَظُونَ اسْمَعُ, ان کا چھوڑ لوگوں کے, ان کا خیال نہ کرنا. سَيَجْزَوْنَ إِلَّا هُمْ يَعْلَمُونَ قرآن کہتا ہے. یہی ہے نا بھائی, یہی ہے. کہتا ہے ان کا فکر نہ کرنا, ان کا حساب تو میں سوچا جو میں نے کرنا صحیح, میں نے ان کا حساب رکھا ہے اپنے پاس, آنے تو دے میرے پاس رہنے کو. میں اس کا حال کیا کرتا ہوں کہ میرے ذکر کے ساتھ مخالفت کرتے تھے, میرے ذکر بند کرانا چاہتے تھے, میرے ذکر سے لوگوں میں نفرت پیدا کرنا چاہتے تھے, میرے ذکر کو مسجد سے نکالنا چاہتے تھے, اور جس کی وجہ سے میں نے مسجدوں کو قائم کیا ہوا ہے. اٹھا کے دیکھیں قرآن کیا کہتے ہیں کہ مسجد تو ہے ہی رونق ذکر اللہ سے, تم اس کو بند کرانا چاہتے ہو, تم اس کو نکالنا چاہتے ہو. وقت آئے گا ایسا, ایسی مسجد جس سے ذکر نہ ہو, اللہ کہتا ہے وہ مسجد کہاں ہے, تو مسجد دراڑ بن جاتی ہے. اور تمہاری قوالیوں کے لیے بنائی ہے مسجد تم نے, تم اپنے وہاں تماشے لگاؤ. یہ تو میری ذاکرین کی جگہ ہے, ذکر کرنے والوں کی جگہ ہے جو مسجد ہے. پتہ نہیں کون سی سورہ بقرہ کس کی آیت ہے, مجھے آج نہیں ذہن کے اندر. کہ ایسے رگڑا نکلے, اس سے بڑا بھی کوئی ظالم ہو سکتا ہے, کہتے ہیں وہ بولے کہ جو میرے گھر کی مسجدوں میں سے ذکر کو روکنے والا, کہ اس سے بڑا ظالم ہو سکتا ہے. یہ ہے نا آیت قرآن کی, ہے یا نہیں ہے, کہ جو میرے گھر میں میرے ذکر کو روکے, اس سے بڑا کوئی ظالم ہو سکتا ہے, یعنی اس سے بڑا کوئی سزا کا مستحق ہو سکتا ہے انسان, گمراہ انسان ہو سکتا ہے. وہ کہتے ہیں ہم تو مسجد میں بات کر رہے ہیں, کیوں کیا یہ پروگرام ہوگا جی, کل بلا پروگرام ہوگا, یہ پروگراموں کی جگہ نہیں ہے, یہ ذکر اللہ کی جگہ ہے. جہاں اللہ لا الہ الا اللہ, سبحان اللہ, الحمدللہ, جہاں کہ ہر طرف رونے کے لگے اس میں, وہ اس کی جگہ ہے. میں نہیں کہہ رہا, قرآن کہہ رہا ہے, کہہ رہا ہے نہیں قرآن. اور جو اس کو روکتا ہے کیا کہ ظالم ہے, جو اس کو روکتا ہے اس جگہ سے روکتا ہے اس کو. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ذکر کرو, کثرت ذکر, جس میں ذات کا ذکر, نقش بندی ذکر ہوگا. اللہ تعالیٰ کہ میں جماعتیں پیدا کروں گی, ایسی جماعت پیدا کروں گا. دین تو میرا مٹنے والا نہیں, کہ دین چلتا ہی ذکر اللہ سے ہے. تو دین اگر میں ذکر بند کر دوں ساری دنیا غافل ہو جائے گی. بولے سبحان اللہ.
اگر میں آج ذکر بند کر دوں، اگر حضرت علی مرتضی رحمۃ اللہ مجھے یہاں نہ بھیجتے تو یہ سب غافل تھے، آپ تھے یا نہیں؟ سچ بتائیں، اس انداز کے جو ذکر آپ کر رہے ہیں آج، مجھے بتائیں کیا تھے؟ تو وہ بستی سے اٹھ کے اللہ تعالیٰ نے الہام کیا ان کو کہ جاؤ بولٹ کی زمین کو آباد کرو، جا کے پورے یورپ کو آباد کرو، جا کے انگلینڈ میں خانقاہیں بنا دو، فریڈ فورڈ میں خانقاہ بنا دے، برلن میں خانقاہ بنا دے، پیٹر برا میں خانقاہ بنا دے، لیورپول میں خانقاہ بنا دے، پھیلا دے تو ذکر جہاں تک پھیلتا ہے۔ تو نہیں جا سکتا تو ایسا کر، ٹیلی فون اس سے شروع کرا دے، مارکیٹ سے شروع کرا دے، دنیا میں پھیلا دے اس کو۔ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ میں کر رہا ہوں، کون کر رہا ہے؟ اللہ کر رہا ہے۔ الہام کس کو ہوا تھا؟ مجھے ہوا تھا، میرے شیخ کو ہوا تھا۔ اسی طرح دنیا چلتی ہے، کبھی کوئی دنیا ولی اٹھاتا ہے، کبھی کوئی دنیا ولی اٹھاتا ہے۔ ہر ولی کا کام ہی ہوتا ہے، یاد رکھیں، کوئی جو ولی آیا وہ ساتھ ذکر لے کر آیا ہے۔ کوئی بھی جو ولی آیا، جہاں زمین زندہ ہوئی ہے، ہندوستان زندہ کس چیز سے ہوا؟ ذکر سے ہوا۔ حضرت چشتی رحمۃ اللہ کیا لے کر آئے تھے؟ کچھ چیز نہیں ہوتی ان کے پاس۔ اللہ والے کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے اس کے بعد؟ ذکر اللہ ہوتا ہے۔ جب ذکر اللہ آ جاتا ہے تو پھر قرآن آتی ہے، نماز آ جاتا ہے، حج آتا ہے، زکوٰۃ آتے ہیں، وہ نکلنا شروع ہوتے ہیں، پھول نکلنا شروع ہوتے ہیں، سنتیں آ جاتی ہیں۔ کیا یہ غلط ہے؟ تو اللہ قرآن میں کہتا ہے یحیی الموت بعد ہردہ، میں مردہ زمین کو زندہ کرتا ہوں بارش سے، اور مردہ قلوب کو زندہ کرتا ہوں ذکر اللہ سے۔ تو جو شخص چاہتا ہے کہ اس کا دل زندہ ہو جائے، قرآن کہتا ہے جو شخص چاہتا ہے کہ اس کا دل زندہ ہو جائے، غفلت سے غافل سے نکل جائے اور اللہ کے احکامات پہ چلنے لگے، تو کسی اللہ والے کا جا کے ہاتھ پکڑے اور اللہ کا ذکر کرے۔ آج کے دور کا سب سے بہترین، اگر آپ سلسلہ پکڑنا چاہتے ہیں کہ سلسلہ نقش بندی ہے، اس کے ساتھ جڑ جائیں، بس قصہ ختم۔ بس سلسلہ فار دا ایج جو قیامت تک کب چلے گا، وہ کیا ہے؟ نقش بندی سلسلہ۔ اس لیے نہیں کہ میں اس میں ہوں، میں تو چشتی بھی ہوں، میں تو قادری بھی ہوں، میں سہروردی بھی ہوں، میرے پاس تو 4 سلسلے ہیں اور چاروں میں آنکھوں کے نور ہیں، لیکن دیکھنا یہ کہ اس وقت کیا چیز فائدہ دے رہی ہے۔ اصل تو دین پھیلانا ہے۔ اس وقت اس ایج کے لیے اللہ نے کیا منتخب کیا ہے، ہمیں کو اللہ کے انتخاب کے ساتھ چلنا ہے۔ وہ نہیں کہ جو ہمارے باپ دادا کرتے تھے، وہ تو کافروں کا معاملہ تھا۔ ہمیشہ یاد رکھو، ہمیشہ یاد رکھو، نفس کے ساتھ نہ چلو، اس کے ساتھ چلو جو اللہ ہمیں کہہ رہا ہے۔ اللہ نے اس سلسلے کو اس لیے سلیکٹ کیا ہے کہ اللہ حکمت اس کی ہے، وہ جانتا ہے کہ اب جو زمانہ آ رہا ہے اس کے لیے یہ سلسلہ میں پیدا کیا ہے، اس سے دین پھیلے گا میرا، اس میں وہ رنگ ڈال دیا میں نے سلسلے کے اندر۔ انکار کسی سے نہیں ہمیں، لیکن کیونکہ اس کو چن لیا اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے کے لیے۔ یہ نہیں کہ وہ بڑا ہے یہ چھوٹا ہے فلاں بڑا، نہیں، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہماری اصلاح کس چیز سے ہوگی۔ آج ہماری اصلاح جو ہوگی اس میں ذات سے ہوگی، صفات سے نہیں ہوگی، اس میں ذات سے ہمارے، کیونکہ بہت خطرناک زمانہ ہے۔ اب دجال آ گیا ہے تو دجال کی فتح کے لیے صفات نہیں چلیں گے، اب ذات کا نور چلے گا۔ تو تعصب کی آنکھوں کو نکال دیں ذرا، کہ جو ہمارے باپ دادا کرتے تھے ہم نے وہ کرنا ہے، وہ نکال دیں نور، اب وہ کریں جو اللہ چاہتا ہے اس کی طرف آئیں، اپنی اصلاح کی فکر کریں، اصلاح کی فکر کریں۔ سمجھا گئی باتیں میری؟ کچھ سمجھ آئی نا؟ اب کیا سمجھے یہ کیا غافل انسان سب سے خطرناک انسان ہے۔ کسی مومن کے ساتھ سستی کا لفظ لکھنا خطرناک چیز ہے، کہ سستی میرے ساتھ سستی ہے، یہ نہیں کر سکتا، سمجھو جہنمی ہے۔ کوئی تصور نہیں ایمان والوں کے ساتھ سستی کا۔ غفلت سستی کا نام نہ ہے، محسوس ہو رہی ہے کہ تو محسوس ہونے کا فوراً علاج کیا جائے، اور اس سے غفلت کے علاج کس نے بتایا ہے؟ اللہ نے بتایا ہے۔ وہ کیا بتایا ہے؟
ذکر اللہ ہے بس. اس میں کتنی کامیابی ہوتی ہے کتنی نہیں ہوتی ہم میں سے کوئی تعلق نہیں. ہم نے آنکھ بند کر کے دیکھ لینے کا بہت خطرناک راستے میں اپنے علاج کی طرف شروع ہو جائیں. جتنا بھی ہو سکتا ہے اس پہ دم دم لگے رہیں بس مڑ کے نہ دیکھیں پیچھے انشاءاللہ. اور کوشش پوری جاری ہے اپنے آپ کو صحیح کرنے کی. یہ نہیں کہ جناب کام پھوئی کرتے رہیں اور ذکر کرتے ہیں, نہیں. تبدیلی لانے کی کوشش کرنی ہے اپنے اندر, وعدے کرنے ہیں اپنے شیخ سے, جو وعدے کرتے ہیں آپ سے لیتے ہیں. کسی شخص کے سوال ہی پیدا میں سنوں کہ میرا کوئی مرید اور جماعت سے نماز نہیں پڑھ رہا ہوں, میرا مرید کیسے ہو سکتا ہے؟ کسی شخص نہ دیکھوں کوئی داڑھی کاٹتا ہے, وہ اس میری جماعت سے کوئی تعلق نہیں اس کا, بیعت ختم ہو جاتی ہے اس کی, فسق ہو جاتا ہے, کوئی تعلق نہیں میرا اس سے, میرا اس سے لینا دینا بھی کچھ نہیں ہوتا. سوال ہی پیدا ہوتا ہے. مرید تو وہ ہوتا ہے جو شیخ کے ساتھ چلتا ہے, جو اس کی بات مانتا ہے. گناہ ہو جاتا ہے, گناہ ہو گیا, آپ کے کہتے ہیں مجھ سے گناہ ہو گیا, پھر وہ بھی شیخ بھی اس کے لیے دعا کرتا ہے, وہ بھی توبہ کرتا ہے. یہ نہیں کہ گناہ نہیں ہوگا اس سے, گناہ تو ہوگا, ہو جاتا ہے, نفس ہے. لیکن ہیلا بازی نہ کرے, چکر بازی, پھر بندر بن جائے گا. اللہ کہتا ہے پھر میں بندر بنا دوں گا, کتا خنزیر بنا دوں گا. وہ مثال دی ہے قرآن کے اندر, سب بندر ہو کے مرے سارے وہ قوم جنہوں نے ہیلا بازی کی. گناہ ہو گیا, غلطی ہو گئی, شیخ ہے ہمارے سامنے, ہم نے ربر اس لیے پکڑا ہے, جائے حضرت نفس نے پھر دھوکہ دے دیا ہے, پھر کوئی دعا فرمائے, مجھے کوئی زبان لگایا میں کچھ کروں, پھر وہ آپ کا علاج کرے گا. باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ یہ نہیں کہ ہاتھ پاؤں تک کے بیٹھ گئی بچے, ذکر پہ آنا کوئی فائدہ نہیں دے گا آپ کو. ذکر نہیں فائدہ دیتا, ذکر کا رزلٹ فائدہ دیتا ہے. سمجھا نا, جس لیے ذکر کرایا جا رہا ہے اس میں کمزوری ہے, پھر گناہ ہو گیا, نگاہ سے ہو گیا, ہاتھ سے ہو گیا, وعدے پورے کیے ہیں صاحب. میں ایک جب آپ بیعت کر رہے ہیں آپ وعدے کر رہے ہیں, یہی طریقہ ہے نا بیعت کر بتاتا ہوں. جاگ المونات جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ شکر اب یہ شہیہ وعدے لوگ سے یہ نہیں کریں گے, یہ نہیں, وہ وعدے کریں گے پھر وہی کر رہے ہیں, تو لعنت اس آدمی پر 10,000 لعنت اس شخص پر, کر کے پھر وہی کام تو شیخ کے سامنے آ جس کا تو وعدہ کر کے گیا تھا. لعنتی شکل لے کے تو پھر کس طرح آ گیا اس کے پاس, پھر تو کس نیت سے آ گیا, تو بے غیرت ہوتی انسان. اتنی شرم یار نہیں کہ میں ابھی وعدہ کر کے جا رہا ہوں پھر وہی کام کر رہا ہوں, پھر بیٹھے یار بے غلطی کی انتہا ہے. تو جب آپ آئے کسی شیخ کا ہاتھ پکڑا, آپ نے ہاتھ پکڑے, آپ نے وعدہ کر لی, کوئی فکر کی بات نہیں, آپ اپنے کام پہ لگ گئے, نفس نے آپ کو دھوکہ دے دیا, مجھے پھر کسی چکر میں ڈال دیا, فوراً بھاگے حضور اللہ شیخ کی طرف دوڑے, پھول دے اپنے آپ کو, کیسا مجھ سے تو زنا ہو گیا. کیا نبی بخشنے اور نہیں آتے تھے لوگ کہ رسول مجھ سے زنا ہو گیا ہے, واقعات نہیں ہے, تو کہاں جائے جب گناہ ہو گیا؟ تو جب نبی کے پاس, یہ ہمیں تعلیم دی ہے کہ جب تم سے گناہ ہو گیا تو شیخ کے پاس جاؤ نا, وہ کوئی علاج نکالے, کوئی بات کرے, تم سے کوئی سمجھائے, چھپ کیوں رہے ہو, ہیلے کیوں کرتے ہو؟ نہیں جی مجھے حضرت کو کہاں پتہ چلے گا, کرتے رہو کام, ان کو ہم نے نماز نہیں پڑھی, حضرت کو نہیں پتا, اس کو تو پتا ہے, رب کو, جس رب کو پتا ہے وہ لکھا کر دے گا شیخ کو. وہ کر سکتا ہی نہیں کر سکتا ہے, اللہ میں طاقت ہے یا نہیں ہے کوئی شیخ کو بتا دے؟ نہیں ہے, بولو نا ہے نہیں. پھر جس کو ٹیچر بناتا ہے اس میں کوئی صلاحیتیں پیدا کرتا ہی نہیں کرتا. اگر اس کو 10,000 15,000 شاگرد دے دیے اور شاگرد آخرت کے ہیں اور وہ چلا رہے ہیں, تو پھر اس کو صلاحیت کو دے گا نہیں دے گا, اس کو نور بھی دے گا نہیں دے گا, اس کو اطلاعیں دے گا نہیں دے گا. بولے سبحان اللہ. اس سے کیوں چھپاتے ہو؟ پھر کیوں چھپاتے ہو؟ سیدھے آ جاؤ, زنا ہو گیا, چوری ہو گئی, آج آنکھ پھر اٹھ گئی ہے, آج پھر یہ کام ہو گیا, آج پھر جھوٹ بول لیا, آج پھر حرام کھا لیا. لیکن حرام کھائے جا رہے ہیں, کھائے جا رہے ہیں, کھائے جا رہے ہیں, بس اللہ ہوا. یہ کیا ہے؟ یہ بندر بن چکے ہیں اس شخص. اللہ کو دھوکہ دیں. آپ پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا قرآن میں, کہ جس نے شیخ سے ہاتھ توڑا اس نے مجھ سے ہاتھ توڑا. اے ربی تیرا یہ جو ہاتھ جو تیرے ہاتھ میں نہیں میرے ہاتھ میں پہنچ جاتا ہے. یہ تصور اس طرح ہوتا ہے. یہ کہ بیعت کیا ہے؟
جو قرآن نے بتائی ہے کہ جس وقت شیخ کے ہاتھ میں بیعت ہوتا ہے تو یہ ہاتھ پہنچتا علی مرتضیٰ سے پہنچتا صدیق، اور کہاں پہنچتا ہے؟ امام الانبیاء سے پہنچتا ہے، اللہ کے ہاتھ میں پہنچ جاتا ہے۔ یہ بات ہے۔ تو آپ نے شیخ سے دھوکہ نہیں کیا ہے، شیخ کے سامنے بیعت نہیں، بلکہ اپ ٹو ٹاپ چلے گئے ہیں آپ اس کام کے لیے۔ بولے سبحان اللہ۔ بہت انعام بڑے رکھے ہیں اللہ پاک نے ان لوگوں کے لیے جو اس لائن میں یہ کرتے ہیں نا اپنی اصلاح کے لیے، یہ پیور لوگ ہوتے ہیں اصلاح کرنے آئے ہیں۔ اتنے بڑے بڑے انعام اللہ نے رکھے ہیں ان لوگوں کے لیے اصلاح کے لیے چلتے ہیں کہ جس کا آپ تصور نہیں کرتے، تم سوچ بھی نہیں سکتے اس معاملے میں۔ کامیابی بھی نہیں رکھے، یہ بھی سن لو، کامیابی بھی نہیں رکھے، بلکہ اس پہ رکھے کہ تو گرتا رہے کھڑا ہوتا رہے، گرتا رہے کھڑا ہوتا رہے۔ سبحان اللہ۔ گناہ ہو جائیں توبہ کرتے رہے، گناہ ہو جائیں شیخ کے پاس سے توبہ کرتا رہے، بس اس طرح تو میرے پاس آ گیا جنت کے دروازے کھول دوں گا تیرے۔ بس بےایمانی نہ کرو، دھوکے بازی مت کرو، چھپاؤ مت اپنے گناہوں، حرام کاری مت کرو، یہ منافقت ہے، یہ ہیلہ بازی ہے، جس کی مثال میں بتا دی آپ کہ ہیلہ بازی کرنے والی قوم کا کیا ہوا تھا کہ گناہ کرتے رہو، اس میں جو پردے ڈالنے ہیں، وہ تو اپنے نفس کو تو خوش کر رہے ہو، پتہ سب کو چل رہا ہے آپ کے گناہوں کا، یاد رکھیں۔ اور اس کی سزا کیا ہے کہ تجھے آخرت میں ننگا کروں گا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے آخرت میں ننگا کریں گے۔ سمجھ آ رہی ہے بھائیوں؟ باتیں سمجھ آئی میری؟ اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آقا غفلت کو دور کرنا چاہتے ہو، سیدھا جاؤ میرے کسی ولی کے پاس، جاؤ جہاں ولی کیا ہے، ولی کون ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ آپ بیٹھیں آپ کو اس سے محبت ہو جائے، جب تک محبت نہیں ہوگی ولی نہیں بنے گا آپ کو، آپ کے لیے وہ عام آدمی ہوگا، یاد رکھیں، کہ بہت بڑا شیخ ہے، بہت بڑا شیخ ہے، سب جا رہے ہیں ہاتھ پکڑنے، آپ بھی جاتے ہیں سب، لیکن آپ کو محبت نہیں ہے اس سے، آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے اس سے۔ دوسری بات، ایک چھوٹا شیخ ہے، کوئی مشہوری اس کی نہیں ہے، آپ جاتے ہیں، آپ کو اس سے محبت ہو جاتی ہے، آپ کے لیے سب سے بڑا شیخ بن گیا۔ تو اکثر معاملہ کس چیز کا؟ محبت کا ہے۔ اگر محبت نہ ہو تو شیخ نہیں ہے وہ، آپ کا فائدہ نہیں پہنچے گا آپ کو۔ اللہ سے حبہ کا بھائی جو حبہ کا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ محبت مانگ اپنے شیخ کی۔ نہیں سمجھے بات؟ کتنے نقطے آپ کو بتا رہا ہوں میں، آپ تصور یہ پڑھ لیا کریں، سنا کریں باتیں۔ یہ ہے آخرت کی تیاری، اصلاحی جو بات ہم نے کرنی تھی کہ غفلت کو دور کریں، غفلت کے لیے کسی اللہ والے کے پاس جائیں، اس سے اللہ کا ذکر سیکھیں، اور ذکر وہی چیزیں کو اللہ ریکمینڈ کر رہے ہیں، فدھو بہا، ذکر کرے میرا بس تو تیری غفلت کو میں دور کر دوں گا، غفلت دور ہوگی تیرے سارے در در ختم ہو جائیں انشاءاللہ، اور تو کوشش کرتا رہے جنت کے دروازے میں تیرے لیے کھول دوں۔ خدانا الحمدللہ رب العالمین۔ چلیں جی اب پڑھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین شفیع المذنبین طه و یاسین الحبیب النبی، اللهم صل على محمد النبی الأمی سراجی امہات المؤمنین وذریاته وأهل بیته كما صلیت علی ابراہیم إنك حمید مجید، وسلم تسلیما دائما ابدا كثيرا كثيرا۔ اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا حسننا وجدنا خطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، قنا عذاب القبر، قنا عذاب الحشر، قنا عذاب الميزان، وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين۔ اللهم نسألك الأفلاح في المعافاة في الدين والدنيا والأهل المال۔ اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين النبيين صدقين شهداء حسن أولئك رفيقا۔
یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا یا دافع المنیات اشف منیاتنا یا شافی الامراض اشف امراضنا یا شافی الامراض اشف امراضنا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. یا اللہ تمام مرحومین کی مغفرت فرما، جن کا بھی انتقال ہوا تھا ان کے لیے دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور جتنے لوگوں کا انتقال ہوا ہے سب کو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. یا اللہ تم ہمارے سب کے ماں باپ کی، سب کے مائدہ حقین کی مغفرت فرما، پوری امت کی مغفرت فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ نور عرشہ زینت فرشہ وعلیہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.